السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گیم بیٹ وقت نیوز کے لاہور اسٹوڈیو سے اور میں ہوں حافظ محمد عمران۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایک مرتبہ سے پھر وہی کارکردگی دہرائی ہے جس کے بارے میں پوری دنیا میں یہ شہرت ہے کہ یہ ہمیشہ سے ہی غیر متوقع کھیل کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور آج بھی قومی کرکٹ ٹیم نے اس روایت کو برقرار رکھا ہے۔ اس کے بارے میں جو کرکٹ کی تاریخ میں الفاظ درج ہیں اس کو درست ثابت کیا ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے۔ یہ اگر آسٹریلیا کو زیر کر سکتی ہے تو بنگلہ دیش سے اگلے دن ہار بھی سکتی ہے۔ اگر یہ ویسٹ انڈیز جیسی مضبوط ٹیم کو اپنے دور کی جب اس وقت ہوتی تھی نہ کو چنے چبوا سکتی ہے تو اگلے ہی دن کسی انہونے کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی میچ میں ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طرح کی کرکٹ پاکستان نے برسبن میں کھیلی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ تو کرکٹ کو ہوا ہے، بالخصوص جو ڈے نائٹ کرکٹ ہے۔ ٹیسٹ کرکٹ شروع ہوئی، پنک بال کا ذکر اگر کرتے ہیں تو جس طرح ایک میچ یو اے میں کھیلا گیا پنک بال کا، وہاں پر خاصی بحث ہوئی، تنقید بھی ہوئی اس فارمیٹ کے اوپر بھی، ڈے نائٹ ٹیسٹ کرکٹ کے اوپر بھی۔ لیکن جو ٹیسٹ کرکٹ آسٹریلیا میں ہوئی ہے، جتنی مقابلے کی فضا وہاں پر نظر آئی ہے اور جس طرح سے فائٹ بیک کیا پاکستان کرکٹ ٹیم نے، وہ یقیناً تاریخ کی کتابوں میں درج رہے گا۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ٹیسٹ میچ تو نہیں جیت سکی، لیکن اس نے پوری دنیا میں بسنے والے، پوری دنیا میں کرکٹ کو پسند کرنے والے، چاہنے والے ان تمام شائقین کرکٹ کے دل ضرور جیت لیے ہیں۔ یوں ٹیم پاکستان ٹیسٹ میچ جیتنے میں ناکام لیکن دلوں کو جیتنے میں کامیاب رہی ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب ہم اپنی ٹیم پر تنقید کرتے ہیں، بالخصوص جب ہم اخبارات میں بولتے ہیں یا ٹی وی چینلز پر بولتے ہیں، تو اس وقت ہمیں حقائق کو بھی مد نظر رکھنا ہوگا۔ اسی ٹیم کے بارے میں اب سے کچھ گھنٹے قبل تک اگر ہم کل کے دن میں چلے جاتے ہیں یا اس سے پچھلے ایک دن چلے جاتے ہیں تو کوئی بہت زیادہ اچھے الفاظ استعمال نہیں کیے جا رہے تھے، لیکن ہم نے پھر بھی یہ کہا تھا کہ ٹیم بھلے ٹیسٹ میچ ہار جائے لیکن ان میں صلاحیت، اہلیت اور قابلیت ضرور ہے کہ یہ فائٹ بیک کر سکتے ہیں۔ فائٹ بیک انہوں نے کیا اور جس طرح سے کیا اس کی مثال کم ہی ملتی ہے۔ اسد شفیق کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ انہوں نے ایک بہترین اننگز کھیلی اور جب اس صدی کا اختتام ہوگا اور جو صدی کی بہترین اننگز جب ان کا انتخاب کیا جائے گا تو یہ ٹاپ 10 میں تو ضرور آ سکتی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اس کے بعد یاسر شاہ، وہاب ریاض، محمد عامر، ٹیل اینڈرز نے جس طرح سے پرفارم کیا، انہوں نے بالکل ایک نئے انداز میں اپنی جو صلاحیتیں ہیں اس سے بڑھ کر پرفارم کیا ہے۔ بیٹنگ کے شعبے میں بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کی اس کارکردگی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر اظہر خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب۔ السلام علیکم جی، بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کے سابق چیف سلیکٹر اور ان دنوں یہ کرکٹ بورڈ کے کوارڈینیٹر ہیں کلب کرکٹ کے، محمد الیاس صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کہیں گے جی میں کنسلٹنٹ ہوں، آپ نے یہی کہنا ہے نا؟ اچھا جی، کنسلٹنٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کلب کرکٹ، ایسے ہی ہے؟ نہیں کچھ کہا آپ نے، کہا آپ نے غلط بول دیا تو کریکٹ کر دیا۔ نہیں آپ کہنے لگے تھے نا؟ نہیں میں کچھ نہیں کہوں گا، میں جب کہوں گا سب سنیں گے۔ اظہر خان صاحب، نیور سے ڈائی، نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ۔ دیکھیں آپ نے اپنے انٹرو میں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آئی تھنک کہ پاکستان کی ٹیم نے اپنی جو انپریڈکٹیبلٹی ہے اس کو پروو کیا ہے، پھر ایک دفعہ پروو کیا ہے، اور وہ پروو کرنے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اوور کانفیڈنٹلی آسٹریلیا نے پاکستان کے خلاف ڈکلیئر کیا، ٹائم دیا مور دین 2.5 days، تو یہ چیز اس چیز کی غمازی کرتی تھی کہ آسٹریلینز جو ہیں پاکستان کی ٹیم کو بہت جسے کہہ رہے ہیں کہ آسان لے رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور 140 پر آؤٹ ہونے کے بعد جس طرح پاکستان نے 4th اننگ میں 450 رنز کیے ہیں، یہ جو 450 رنز ہیں حافظ صاحب، they have equaled the world record of scoring 450 runs in the fourth innings. ٹھیک ہے۔ Nobody was giving any chance to Pakistan team, primarily because کہ ہماری بیٹنگ جو ہے وہ پچھلے 5-6 جو ٹیسٹ اننگز ہیں، نیوزی لینڈ کی لے لیں اور یو اے میں جو ہم ٹیسٹ میچ اور ایون ان پہلے ٹیسٹ میچ میں پہلے میں، تو we were struggling to score runs، اسپیشلی ہمارے جو ٹاپ آرڈرز تھے، اوپنرز لے لیں، اس کے ساتھ مڈل آرڈر میں لے لیں، پھر اسد شفیق کا فرام نمبر 3 to number 6 شفل کرنا، تو we were just struggling to find کہ ہماری جو فارم پہلے تھی وہ گم ہو گئی ہے، اس کو کس طرح واپس لیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جس طرح کی بھی پچ تھی،
میں اس کو بالکل بلیم نہیں کرتا کہ پچ آسان ہو گئی, لو باؤنس ہو گئی, سلو ہو گئی. اور اگر آپ نے مچل سٹیک کا انٹرویو سنا ہو تو اس نے کہا کہ اٹ واز اے گڈ ٹیسٹ وکٹ. تو آپ یقین کریں کہ جس طرح اچھا قطع کلامی کے بالکل درست کہا سٹرائک نے, باؤنس بھی ہے, پیس بھی ہے, فلائی کر رہا ہے بال, سپن بھی ہو رہا ہے, اور کیا چاہیے؟ ایگزیکٹلی. اور آپ یہ دیکھیں کہ بیٹسمین کے لیے بھی اسٹروک کھیلنے جگہ میں آپ میٹ کریں, سازگار تھی. بالکل ٹھیک ہے. اب پاکستان کی بیٹنگ کا مائنڈ سیٹ جو تھا نا سیکنڈ اننگ کا, اس میں بہت پازیٹیوٹی آئی. دیکھیں ہم 2 وکٹ لوز کرنے کے بعد جو پارٹنرشپ لگی, یونس واز اسٹرگلنگ ٹو فائنڈ ہز فارم, ہز ٹچ. انہوں نے 20 بال کھیلے, کوئی سکور نہیں کیا. دین ہی کیم بیک نیکسٹ ڈے اینڈ ہی اسٹارٹیڈ اسکورنگ رنز. اور پہلے 20 رنز جو ہیں جو یونس نے کیے, اظہر علی نے 1 رن بھی اس میں نہیں کیا تھا. تو پارٹنرشپ بلٹ ہوئی, کانفیڈنس آیا لڑکوں میں, ایک نیور سے ڈائی ایٹیچیوڈ ڈریسنگ روم میں. اینڈ دین وہ پارٹنرشپ واز فالوڈ بائی کہ انفارچونیٹلی مصباح آؤٹ ہوا, مگر اسد شفیق نے آ کے جو یونس کے ساتھ پارٹنرشپ بلڈ کی. پھر اس کے بعد سرفراز کی ایک مارجنل پارٹنرشپ ہوئی. مگر جو عامر نے جس طرح اپنا ایٹیچیوڈ شو کیا نا, وہ بہت آسان لے رہے تھے آسٹریلینز کے, ابھی آؤٹ ہوئے, ابھی آؤٹ ہوئے. مگر کرکٹ میں جو ہے نا یہ گیم آف گلوریس انسرٹنٹیز ہے. اس کے بارے میں آپ حتمی طور پر آپ کو پتہ ہے کہ اسٹیون اسمتھ نے کل یہیں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے, ہاف این آور ایکسٹرا کیوں لیا؟ دس واز اے ڈسکشن گوئنگ آن کہ یار ابھی تک میچ کیوں نہیں ختم ہوا. دیٹ واز کہ ہی آسکڈ فار ایکسٹرا ہاف این آور ٹو فنش دا گیم. اور ان کے سپورٹ سٹاف کو کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ اسٹیون اسمتھ نے اندر سے امپائرز کو کہہ کے ہاف این آور لے لیا. اور جو امپائر تھا ین گولڈ, اگر آپ دیکھیں کہ اس کو انہوں نے دکھایا کہ وہ گولف سٹک پکڑی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کل پورا دن مجھے ملے گا and I'll go and play the golf. So Pakistan team has suddenly came out. اور جو ابھی اسد شفیق کی آپ نے بات کی, وہاب کی, عامر کی اور یاسر کی, that was an outstanding performance. اور اس چیز نے ایک بہت اسٹرانگ بلیو اور کنوکشن دے دیا پاکستان ٹیم کو کہ دے کین ناؤ بی اے سورس ٹو بی ریکنڈ. 9 سینچریاں کر دی ہیں جی 6 نمبر. اور دیکھیں گالفرڈ سوبرز کا ریکارڈ توڑا ہے انہوں نے ایٹ نمبر 6 گیری سوبر کا. اچھا جی, آپ کو لگتا ہے کہ جو اسد شفیق کا بیٹنگ آرڈر ہے اس کو چھیڑنا نہیں چاہیے؟ اب دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ کسی کا بھی بیٹنگ آرڈر ریشفل نہیں کرنا چاہیے انٹر انلیس کہ آپ فارم میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو گریجولی آپ کو اوپر لاتے ہیں. جیسے کئی بار ہو چکا ہے پاکستان میں, نہیں آؤٹ آف پاکستان بھی, کہ ایک پلیئر ہے وہ پرفارمنس کر رہا ہے, اس کو اوپن بھی کرائی گئی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی جو مینجمنٹ ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہ پرفارمنس نیچے کرے گا یا اوپر کرے گا, تو اس کے حساب سے باتیں. پہلے میں سب سے پہلے ایک بات کروں گا اس سے. دیکھیں آج بھی میں سن رہا تھا کہ کئی ہمارے 1-2 فارمر ٹیسٹ کرکٹر کرٹیسائز کر رہے تھے پاکستان ٹیم کو. پوائنٹ ساری یہ ہے, وہ نہیں کر سکتے. بات تو سن لو نا بھائی, بات ختم کرنے دو پھر تم سوال کر لینا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ کرٹیسائز کر رہے تھے, وہ نہیں کر سکتے. اگر یونس خان کی شاٹ کو کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے. جس طرح یاسر شاہ آؤٹ ہوئے ہیں, اگر وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں. یار بات یہی تو پرابلم ہے. وی آر ڈگنگ ہول. ریکارڈ کر دیا پاکستان نے دنیا کا کہ جی دنیا میں کمی, سیکنڈ اننگ 450 رنز, اینڈ وی آر اسٹل لوکنگ فار ہول. ناٹ بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ضرور کرٹیسائز کرنے, ایوری باڈی ہیو دا رائٹ. کون کر رہا تھا ویسے؟ وسیم اکرم. اچھا اس نے تو ٹویٹ یار رات دیکھو ایک چینل پہ وہ اس کی سلائڈ چل رہی تھی, وہ نیچے کیا باتیں کر رہے ہو یار. یہ ٹویٹ شاندار کیا ہوا تو عمران خان صاحب نے تعریف کر دیا. وہ کریٹ پہ کامنٹ ہی بہت کم کرتے ہیں. کل کا نکال کے دیکھو پروگرام میں دیکھ رہا تھا وہاں پہ. اینی وے لیٹس ٹاک اباؤٹ کرکٹ. ٹھیک ہے. دیکھیں پاکستان جی کسی نے آج میں نے کہا ایک انٹرویو کہ میڈل آپ بالنگ لائن اپ نیچے پلیئروں نے بالروں نے ڈیزائن کی ہیں. بھائی اگر آپ نکال کے دیکھیں عامر کو پچھلے 1 سال 1.25 سال سے دیکھیں تو وہ بیٹنگ بہت اچھی کر رہا ہے. ہی از پلئنگ ہز شاٹس, ہی از ناٹ میسنگ اباؤٹ, ہی از اسٹروکنگ دا بال ویل. یاسر شاہ بھی ایسے کر رہا تھا. بات ساری یہ ہے کہ امپورٹنٹ چیز جو یہاں پہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان
جو ٹیم تھی جب ٹور پہ گئی اچھا تھی. ابھی یہ وسیم اکرم صاحب لکھتے ہیں, I have not seen Pakistan team performing like this before against Australia. No matter what the result, they are really fighting hard. Well done. اب آپ یہ کل کا بھی دیکھیں نا, پھر جیو پہ دیکھیں, یا پھر میرا نام لینا ہی پڑ گیا تو وہ اس پر دیکھ. نہیں, میں آپ کو اب کی بتا رہا ہوں. اب کی بات اب تو سب بھی کریں گے کیونکہ پاکستان نے بتا دیا ہے. کل کی بات یسٹرڈے کی, یسٹرڈے بھی پاکستان جب ڈے آف ہوا, پاکستان کے جو دن تھا وہ برا نہیں تھا. آپ بتائیں یہاں پر کیا ڈسکشن ہوئی تھی؟ اچھا میں یہاں کے نہیں, کیا اس نے سرفراز نواز صاحب نے میں چلا جاؤں. نہیں, آپ 100 بسم اللہ کریں, تو پھر خاموش ہو جو بات کرنے کو. لیٹ می فنش اٹ. آپ 100 بسم اللہ کریں, مور دین ڈیسنٹ. اچھا بات ساری دیکھو, امپورٹنٹ چیز جو ہے, اگر آپ اوور ہال پاکستان ٹیم یا کوئی بھی ٹیم آسٹریلیا جاتی ہے, اگر آپ نکال کے دیکھیں, آپ کو ایک دو میچ آپ کو کلامٹائز کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. فرسٹ اسٹیٹ کے ساتھ آپ میچ کھیلتے ہیں, رائٹ, ٹھیک ہے, رائٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. آسٹریلیا از ناٹ اے ایزی پلیس ٹو پلے, ٹھیک ہے. آپ سیم وکٹوں سے, ٹھیک ہے وہ تھی, لیکن آپ ایک اور ڈفرنٹ کلائمیٹ میں آ گئے ہیں. آپ کو ایک میچ ملنا 3 دن کا, وہ بھی ان اینڈ آؤٹ والی بات ہو رہی تھی ویدر کی وجہ سے. دیکھیں میں کہوں گا کہ پاکستان ٹیم کو اس پہ کریڈٹ دوں گا, ٹھیک ہے 140 میں آؤٹ ہو گئے پہلے نہیں, بٹ دے فوٹ بیک. پرابلم ساری یہ ہے, کسی نے آج ایک سوال جی اسد شفیق کا کیا. اچھا جب آپ کی بات ختم ہوگی نا پھر مجھے بتائیے گا. میں بتا دوں گا, میں آپ کو بتا دوں گا, تاکہ میں بھی نہیں بولوں گا. نہیں آپ تو بولنے سے باز نہیں رہ سکتے. اچھا دیکھیں, نہیں ابھی میں خاموش ہوں آپ کے دوست کے بارے میں. میرے دوست کے بارے میں آپ خاموش ہی رہے. اچھا بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ ہمیں یہاں پہ ڈگ نہیں کرنا چاہیے. نہیں اس میں تو کوئی الیاس پرفارمنس کی دیکھیں جو اسکور کارڈ ہے نا, اور جو کرسٹن نیور ڈائی, ہی گیٹ رن آؤٹ. جو لاسٹ بال پہ لاسٹ جب رن, بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, ہم کو یہ چاہیے کہ میں یہ جو اصل بات, پاکستان نے ان میں سے کتنے ایسے پلیئر ہیں جنہوں نے پنک یا یلو بال اورنج بال سے کبھی کھیلا اور نائٹ میچ کھیلا, ان چیزوں سے. یہ چیزیں کو نہیں نا سوچ رہا کہیں پہ. الیاس صاحب اب یہ بات نہ اور نہیں جانے تو ہاتھ نہ جوڑو, مجھے پتا ہاتھ جوڑو. وسیم اکرم کی بات کر رہے ہیں. نہیں میں کرکٹ کی بات کر رہا ہوں. دبئی کا ٹیسٹ میچ کس سے ایک میچ میں کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں تو ابھی تو 3 تو ٹیسٹ میچ ہوئے ہیں دنیا میں سارے. تو لیکن ہماری جو ایک میچ ہوا تھا بی بینک کا فائنل تھا شاید, وہ اورنج بال پہ. بات یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کا کلائمیٹ میں گئے ہیں. لیٹ می فنش اٹ پلیز. آپ وہاں پہ گئے ہیں, نئی وکٹ, آپ پنک بال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, لائٹ آپ کو بہت فرق پڑے گا. شاید میں اگر کھیل رہا ہوتا تو شاید مجھے گیند بھی اتنا نظر نہ آتا. میں ایک بات ایسی بھی بات نہیں. 3 دن کا میچ جو ہوا ہے وہ الیاس بھائی کس پر ہوا ہے؟ پنک بال سے ہوا ہے. ہاں تو وہ پریکٹس میچ نہیں تھا. کس طرح میچ ہوا ہے؟ اس سے پہلے ہم یہاں پہ بھی تو کھیل کے گئے. بالکل گئے. نہیں دیکھو وہاں پر پریکٹس میچوں میں اور ٹیسٹ میچ میں اور اسٹیٹ میچ میں زمین آسمان کا فرق ہے بھائی, زمین آسمان کا فرق ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ پاکستان نے ویل ڈن, انہوں نے بڑی اچھی پرفارمنس کی ہے. پلیس آف کرٹیسائزنگ, there will be plenty of time to criticize, I know, لیکن we should be proud کہ ہم کہتے ہیں جی لڑتے نہیں ہیں, جب لڑتے ہیں پھر بھی ہم انہیں کرٹیسائز کرتے ہیں. کون کر رہا ہے کرٹیسائز؟ یہ آپ نے کل کا میں بتا رہا ہوں, پڑھو یار. چھوڑیں اب آپ, جو ہمارا پوائنٹ ہے آپ اس کو لیں, آپ اوروں کے پوائنٹ کو لے رہے ہیں. ہم تو کرٹیسائز نہیں کریں گے. ابھی جو عمران خان کا پڑھ کے سنا دوں, یا میں نے دیکھا, میں نے پڑھا بھائی, میں کوئی ان پڑھ نہیں ہوں. بات میں یہ کہہ رہا ہوں. اچھا جی, اب یسٹرڈے تک نہیں, یسٹرڈے تک آپ ہم سب لوگ, میں بھی ایمانداری سے کہوں گا, میں نے کہا یہ پاکستان ختم ہو گیا میچ. ایمانداری کی بات ہے. اب I didn't realize it کہ کسی نے یہ سوچا نہیں تھا. اچھا اب آپ کی بات مکمل ہو گئی. سرفراز نواز صاحب سے زیادہ کوئی تنقید کرتا ہوگا جی پاکستان کی کرکٹ پہ؟ ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے کرتے ہیں. کل اب ہر بندے کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے, ہم کسی کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے, اگر وسیم اکرم کوئی بات کرتے ہیں تو پاکستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے کرکٹ کے حوالے سے گفتگو سنی جاتی ہے. لوگ ان کو فالو کرتے ہیں, لوگ ان کے کرکٹ
I think we are here to discuss about this cricket, ٹھیک ہے نا not about other people. آپ نے شروع کیا, میں نے تو نہیں کی. نہیں, ٹھیک we are here to discuss about کل یہ جو ہم نے news کیا اس پر جہاں پر تعریف ہوتی ہے وہاں پر تنقید بھی ہوتی ہے, اور تنقید بھی بہتری کے لیے ہوتی ہے. اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ یونس کا شاٹ ٹھیک نہیں تھا, اگر کسی نے کہہ دیا کہ یاسر کا شاٹ ٹھیک نہیں تھا, اگر کسی نے کہہ دیا کہ مصباح اتنا پرفارم نہیں کر سکے جتنا کرنا چاہیے, تو اس میں تو کوئی بری والی نہیں, طریقہ ہوتا ہے کہنے کا. حافظ صاحب دیکھیں, طریقہ کار ہوتا ہے کہنے کا. آئی ایم سوری, میں آپ بات کرنے, جہاں تک ان کی پارٹنرشپ تھی, 77 رنز کی پارٹنرشپ جب ہوئی ہے, جی, تو جس بال پر وہ آؤٹ ہوا ہے اسد شفیق, اسد, ہاں, آئی تھنک دیٹ واز اے ایکسلنٹ بال, ایکسلنٹ بال, جی, مطلب کہ اٹ واز ان پلیبل. وہ قسمت اگر ہوتی ہینڈل کو لگ کے سلپ کے اوپر سے چلا جاتا, بٹ اٹ وینٹ انٹو دی ایئر اور وہ گلی میں کیچ ہو گیا. جب اسد آؤٹ ہوا ہے تو اس کے بعد یاسر شاہ 2 بال کھیلا ہے. آپ یاسر کے ایٹیچیوڈ کو اس پر دیکھتے کہ ہی ہیز جسٹ لاسٹ ہز cool, his temperament, his conviction, his belief کہ نہیں اب it is not beyond my capacity. اس نے بال ایک شاٹ جو ماری, اگر آپ دیکھیں کہ ابھی بال پچ نہیں ہوا تھا تو اسے گھما دی اور وہ بال بیٹ ہو گیا. اب جس بال پر اس نے یارکر مارا ہے اور وہ جب بال کو کھیلا ہے تو he could not realize کہ بال کدھر گیا ہے, اور وہ بھی واپس اپنی کریز آؤٹ آف مائنڈ. بالکل ایک کریڈٹ تو دینا پڑے گا, he stood there, he played with اسد شفیق. You don't expect 9 out of 10 کے ٹیل اینڈر آپ کو میچ نہیں دیتے. 33 رنز جو کیے ہیں حافظ صاحب اس نے, اس میں سم ایکسلنٹ شاٹس بالکل اچھے ہیں. تو یہ کور پہ, مڈ وکٹ پہ بڑے اچھے شاٹس مڈل ہوئے ہیں, بیٹ ہوئے ہیں, بڑے اچھے بال میٹ کی ہیں. ایک چیز یہ بالکل ظاہر کرتی ہے, ٹھیک ہے, لیاز بھائی کو کافی دکھ پہنچا ہوگا وسیم اکرم سے, he is being involved in cricket for quite some time. نہیں, وسیم کی بات نہیں میں کر رہا. دیکھیں, ہم جنرلی وسیم is a legend of a cricketer. اس کی بات میں اچھائی بھی ہوگی, اور اگر وہ کرٹیسائز کرتا ہے تو ہی اچھا. اب کرٹیسائز نہیں کیا, 18 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے آپ کا ایک آدمی. کون لے رہا ہے 18 لاکھ کا مہینہ؟ کون لے رہا ہے ان کو نہیں پتا. مکی یاسر جی. اچھا, اس نے کیا کہا آپ کی بالنگ کے بارے میں؟ اس نے کہا کہ عمران خان ہیز گاٹ نو چانس ٹو پلے ان آسٹریلین کنڈیشن. اس نے کہا سہیل خان پہلا سپیل. اچھا نہیں, یہ عمران کے حوالے سے تو سوری جو راحت کے حوالے سے تو اس کا بیان 1-2 دن سے, اور ڈیورنگ میچ اس نے یہ بات کی ہے. یہ نہیں کرنی چاہیے اسے. پبلک میڈیا پہ ڈیورنگ میچ اس نے کیا, یہ کل کی بات ہے. میں نے صبح بھی کہا کہ آرتھر کو kept جب آپ with the team place of یہ نکتے نکالتے رہیں. he shouldn't do that. نہیں, میں عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ٹیم میں, آپ کے اسکواڈ میں, he is a part of your squad for coming 3 ٹیسٹ میچز اور 2 ٹیسٹ میچز. آپ نے اس کو ڈیمورلائز کیا. آپ نے کیا ایک ایسا سیناریو کریٹ کیا ہے کہ بائی سیئنگ پبلکلی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ they were not good enough to be considered. میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, آپ نے ان کا یہ ذکر کیا تو پھر مجھے بھی جو ہے وہ, جب پاکستان کی ٹیم یو اے میں تھی, یس ٹھیک ہے, سہیل خان گراؤنڈ میں اترتے ہیں اور مکی آرتھر سب کے سامنے یوں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. کیوں؟ کہنا ہے فٹ ہی نہیں. اچھا, ایک اور میں بات لے جاؤں. محمد عرفان جب گئے تھے ون ڈے کے لیے, جب وہ اندر گیا ہے, اس نے آ کے پہلے 4 اووروں میں 2 آؤٹ کیے ہیں. انگلینڈ ور struggling, they were just on the carpet, تو اس کو کریمپ پڑنے شروع ہو گئے. he could not stay at the field. یہ باہر آئے ہیں اور آپ نے ریئیکشن دیکھا کہ he insisted عرفان to go back and complete your quota overs. اور جب وہ واپس آیا, اس نے پہلا بال الیاس بھائی کیا تو اس نے گلی میں بال مار دیا. میں نے دیکھا وہ, and you could see his face, مکی آرتھر. دیکھیں, everyone who is playing for Pakistan has a pride to play for his country. اور ہمارے ہیڈ کوچ کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. الیاس صاحب ہیڈ کوچ کے بارے میں نہیں بولیں گے. نہ بول دیا, کہہ دیا اس کو. بالکل بھی نہیں بولیں گے ان کو. اچھا ٹھیک ہے, نہیں بولوں گا. وسیم اکرم کے بارے میں بولیں گے. یہ stay on the cricket. Let's talk about Mickey Arthur. Yes, he should not pass such remarks as a national coach. میں بالکل انہوں نے صحیح بات کی ہے. دیکھو, اگر جو بھی بات ہوتی ہے you can talk, ایک کمرے میں بات کر سکتے ہیں, لیکن not پبلکلی جیسے ساری دنیا میں یہ خبر جاتی ہے. تو بعد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں, سوری, اگر خدا نہ خواستہ
ایک لڑکا انفٹ ہو جاتا عمران کھیلے گا تو کیا ہوگا؟ عمران اور سہیل میں اگر کوئی ٹیم میں آتا ہے میلبرن میں یا میلبرن کی وکٹ بھی آپ کو پتہ ہے، اب کا تو نہیں پتا، لیکن اب تو لاسٹ آئی نو کہ دے یوزڈ ٹو بی نائس ہارڈ اینڈ بگ گرین اینڈ گیو بال مووز ا لاٹ. حافظ صاحب اس ٹیم رنز ہو بھی جاتے ہیں، رنز ہو بھی جاتے ہیں، ہاں رن بھی ہوتے ہیں، اور وہاں پہ ویدر کا بھی انسرٹن ویدر ہے. اس ٹیم میں جس طرح کم بیک کیا ہے آئی تھنک ایکسلنٹ. اور جس طرح اچھا سر ایک بات تو یہ طے ہے، خان صاحب قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں، یہ جب سے مصباح پاکستان ٹیم کے کپتان بنے ہیں نا، اس ٹیم کی ایک روایت ہے کہ یہ چوتھی اننگز میں یا ٹیسٹ میچز میں یہ انہوں نے کو پہلی مرتبہ کم بیک نہیں کیا. یہ الگ بات ہے کہ اس مرتبہ انہوں نے 450 کر دی ہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اگینسٹ سری لنکا 375 ٹھیک ہے جی، پاکستان نے چیز کیا، جیتا تھا وہ میچ ہم لوگوں نے. پاکستان نے کئی مرتبہ اس ٹیم نے کئی مرتبہ کم بیک کیا ہے سیکنڈ اننگز میں، اور بہت کم ٹیموں نے کی ہے. 307 رنز انہوں نے دبئی میں ایک دفعہ شارجہ میں ٹیسٹ میچ جیتا ہے، وہ اگینسٹ سری لنکا، بڑی ڈائنگ. اور وہ اس وقت بھی کوئی نہیں یہ سمجھ رہا تھا کہ پاکستان میچ جیت جائے گا. جب اظہر علی کا کم بیک ہوا تھا، میتھیوز کپتان تھے، کیا تھا میرا خیال ہے میچ میں وہ تو کم بیک تو پاکستان کی یہ ٹیم کرتی آئی ہے. وہ آپ نے مصباح کی اگر انٹرویو سنا ہو تو اس نے اس میں کنفیس کیا ہے کہ یہ وہی ٹیم ہے پچھلے 5-6 سال سے جس نے بڑے مشکل حالات میں اپنے آپ کو کھڑا کر کے اور میچ جیتے بھی ہیں، میچ بچائے بھی ہیں، اور آؤٹ سٹینڈنگلی لوگوں کو اسٹونش کیا. اچھا آپ مجھے بتائیے لیاز صاحب، جو آپ سارا ہمیشہ یہ کہتے رہے ہیں کہ یو اے ای کی کرکٹ اس نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، اس نے ہمارا بیڑا گرک کر دیا، اب وہ کیا کہیں گے اب اس کے اوپر؟ میں ابھی وہی کہوں گا جو پہلے کہتا آیا ہوں، بیڑا گرک ہو گیا یو اے کی کرکٹ سے. یو اے کی پچوں پہ نہیں، پاکستان یو کے نہیں ہونی چاہیے، سری لنکا ہو جائے، یو اے میں کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ وہ دیکھو بات ساری ہے کہ ایک وہ سینڈ ہے. جب ابو دھابی کی پچ کے اوپر گھاس موجود ہو اور آپ کے ہی لوگ جا کے کہہ دیں کہ ایک کٹ دو، تو آپ یو اے کی پچ کو کیسے ایسے لگ رہا تھا کہ ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ اگر اسٹیون اسمتھ کی پرسنالٹی کو آپ بڑا قریب سے دیکھیں، ایویلیویٹ کریں، تو ہی از اے ہائپر ایکٹیو پرسن. وہ نا اس کے جسم کی نروس بھی ہو جاتا ہے وہ کافی، حرکات و سکنات، وہ جب بیٹنگ کرنے آتا ہے، دا وے ہی مووز اراؤنڈ ان دا کریز، ایک شخص جو کہ بہت ہی ہائپر ایکٹیو نہیں ہوتا، اس کا وہ غمازی کرتا اس کی پرسنالٹی. اور جب وہ سلپ میں اس نے جو 2 کیچ چھوڑے، اگر آپ اس کی فیس ایکسپریشن دیکھیں تو ہی تھاٹ کہ ہی ہیز لاسٹ دا گیم، اور نہ وہ کپتانی کی طرف دھیان دے رہا تھا، نہ وہ بالنگ چینجز کی طرف دھیان دے رہا تھا. حافظ صاحب اس کا سارا جو باڈی لینگویج تھی نا، وہ اتنی ڈسٹرب نظر آ رہی تھی کہ اس کو یہ نہیں پتا چل رہا تھا کہ اس نے یہ بیٹسمین کو آؤٹ کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے. اس کے نخون آج دیکھنے چاہیے کہ اس کے نخون ہوں گے ہی نہیں. فیلڈ پلیسنگ اس کی دیٹ ہیز لاٹ ٹو بی ڈیزائرڈ. اس کی چینجز دیٹ واز ناٹ اپ ٹو دی مارک. اس کے پاس ایک آؤٹ اسٹینڈنگ بالر جو تھا مچل سٹارک جو تھا وہ موجود تھا، مگر اس سے اس نے کتنے اوور کروائے مجھے بتائیں آپ، کہ وہ انجری سے واپس آ رہا ہے اور اس کا ورک لوڈ جو تھا وہ ان کے ذہن میں تھا. خان صاحب ایک بات آپ درست کہہ رہے ہیں، لیکن آپ داد دینی پڑے گی اس کو بھی، مچل سٹارک کو بھی، جتنے اس نے اوور ڈالے ہیں. حافظ صاحب یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. دیکھیں ہم کیوں بیٹھ کر یہاں پر بات کرتے رہے ہیں کہ ہمارے فاسٹ بالرز نے ان کنڈیشنز میں بھی انڈر بول کیا اپنے آپ کو، انڈر بال کیا. اب رچرڈ ہیڈلی جب تھا، نہیں ایسی بات نہ کہیں، کوئی تنقید ہو جائے گی، لحاظ سے برا منا دیں. نہیں یہ تنقید تو نہیں ہے، انڈر بال کیا نا، تنقید ہو جائے گی. پہلی دفعہ محمد عامر نے 31 اوورز کیے ہیں جب سے. اچھا اچھی باتیں لحاظ صاحب کی خواہش ہے کہ یہ کیجیں. پاکستان کی اس ٹیسٹ میچ میں سب سے جو آپ کو اسد شفیق کے علاوہ کس کو بہت زیادہ کریڈٹ آپ دیں گے پاکستان کی بیٹنگ میں؟ دیکھو میں اس وقت اسد شفیق کو بھی ایک طرف رکھ دیں، آپ عامر کو کریڈٹ دیں، یونس کو بھی کریڈٹ دیں، آپ یاسر شاہ کو بھی کریڈٹ دیں. دیکھیں یہ وہاب ریاض کا کیوں نام بول رہے ہیں؟ ادھر بھی آ رہا ہوں یار، تو بعد میں کرنے نہیں دیتا کی دشمنی تیری میری، آج آپ باہر چلیے. اچھا میچ آپ اس وقت ہار گئے تھے بیسیکلی جب وہاب ریاض آؤٹ ہوا تھا میری نظروں میں، لیکن دین اسد شفیق واز اسٹل دیئر. یہ سارے یہ کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے، یہ نہیں کہ جی میں نے 100 کر دیا ہے یا اس نے 30 کر دیا، اس نے 60 کر دیا ہے. اچھا یہ بہت رنز جو لیے، دس کریڈٹ گوز ٹو ہول پاکستان ٹیم اینڈ آئی کنگریٹ دی پاکستان ٹیم
کہ they fought back and they fought like a men, not boy, men. سمجھے کہ نہیں؟ تو یہ کریڈٹ آپ کریڈٹ ضرور دیں. ریکارڈ کر دیا آپ نے 450 کا. مجھے بتائیں کہ دنیا میں کس ٹیم نے سیکنڈ اننگ میں 450 رنز کیے ہیں and only 39 runs سے we lost the match. But I don't consider that we lost the match. We have won hearts of the people doing so. تو بات یہ ہے کہ اب اس پرفارمنس کو ہم کو لیول پہ رکھنا پڑے گا نیکسٹ 2 ٹیسٹ میچز. میلبورن میں ہے, اس سے ناٹ ایزی پی وکٹ ڈپینڈ کرتے کہ پچ وہ کیسی بنائیں گے آپ. میرا خیال ہے وہ سوچ سمجھ کے میلبورن میں رنز ونز ہو جاتے ہوتے ہیں کوئی بار, ہے نا خان صاحب؟ میلبورن میں لو باؤنس ہے جو کہ اس کی ٹریڈیشن ہے. وہاں پہ رن, دیکھیں وہ باکسنگ ڈے ٹیسٹ میچ ہے, وہاں پر آلموسٹ 80,000 لوگ جو ہوں گے وہ گراؤنڈ میں ہوں گے. اینڈ دے کم آفٹر دا کرسمس نیکسٹ ڈے اینڈ دے ہیو وے آف انجوائنگ دیم. وہاں وہ باربیکیو لگاتے ہیں کیونکہ میں اور ایک اور چیز ہے وہاں پہ دیکھیں, میلبورن, سڈنی, کوئنز لینڈ, ایڈلیڈ, دے آر ویری, وہ یہ نہیں سپورٹ کرتے کہ جی یہ آسٹریلیا کی ٹیم ہے. دے سپورٹ تو اچھی کرکٹ کو وہ انجوائے کرنے آتے ہیں, جس طرح انگلینڈ میں لوگ کرکٹ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, کلیپ ہوتی ہے بہت ہوتی ہے. لیکن بات ساری اب یہ ہے کہ وی آر گوئنگ وتھ کانفیڈنس. آسٹریلیا ول بی تھنکنگ کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے, کیونکہ یہ تو بڑی خطرناک ٹیم ہے. میں نے کتنی بار کہا تھا پاکستان از اے کیویلیئر ٹیم, کہہ چکا ہوں نا آپ کے پروگرام پہ بھی کہہ چکا ہوں. آئی ایم سوری ٹو انٹرفیئر یو, آئی ہیو لٹل ہیزیٹیشن ٹو ایکسیپٹ دس کہ پاکستان بولنگ ہیز ناٹ بین اپ ٹو دی مارک. So I was disappointed with Yasir Shah mostly because I think he should be flighting the ball. He must be flighting the ball. دیکھیں جب آسٹریلین پچوں پہ آپ گین کرتے ہیں. اچھا یہ اس کے اوپر سوری جو شینوان نے کہا کہ اس نے سیکھا نہیں ہے, کچھ منفی چیزیں بھی. میں مجھے بتاتا ہوں اس کو ایز اے تو پتہ میں بھی لیگ بریک کرتا تھوڑی بہت اور بھی کرتا. اس کا جو ایکشن ہے نا اس کو چینج نہیں کرنا چاہیے. ہاں اس کا بڑا وی پی ایکشن ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں کامنٹ ڈیلیور تھا وہاں پہ آ کے اس کو یہ سوچنا پڑے گا کہ بھائی وی پی ایکشن تو ہے لیکن آئی ہیو ٹو فلائٹ دا بال. جس دن یہ فلائٹ کرنا شروع کر دیا اس نے, الیاس بھائی فلائٹ کرنے کے لیے کنٹرول اوور دا بال کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. اس لیے میں وی پی ایکشن کی بات کر رہا ہوں. It will not be easy. آپ اگر اس سے مشتاق سے بات ہو رہی تھی اس سبجیکٹ پہ, اگر آپ اس سے ایکسیپٹ یہ کریں کہ وہ ڈیورنگ دس سیریز وہ فلائٹ بال کرنا چاہیے, دیٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی. نہیں میں ڈیورنگ سیریز کی بات نہیں کر رہا. وی آر ٹاکنگ یہاں پہ بیٹھ کے بھی بات. آپ اپنی فاسٹ بالنگ کی اس بیچارے یاسر شاہ کو ہم اسکیپر گوڈ بنایا ہوا ہے. واٹ اباؤٹ دی فاسٹ بالنگ؟ وی ہیو ناٹ taken the opposition out of action for 200 runs, 150, even on those two very fine... ہیملٹن میں اور کرائسٹ چرچ میں. کرائسٹ چرچ میں اور ہیملٹن میں tailor made pitches Ilyas bhai for the fast bowlers. When you have... الیاس, اچھا یہ الیاس صاحب اس کی کیا وجہ ہے, یہ جو فاسٹ بولرز کی بات؟ دیکھو عامر جو ہے, دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ عامر ایز اے کرکٹر, ایز اے عام پرسن 5-6 سال کے بعد جب آپ کرکٹ شروع کرتے ہیں, اٹ ٹیک لانگ ٹائم ٹو گیٹ انٹو. جو مرضی مجھے کتنا آپ آسمان پہ چڑھا دیں نا, ہماری جو فزیکل ہے, جو میری سوچ ہے, ہر چیز اٹ ٹیک لٹل ٹائم. دوسری بات آپ بات کر رہے ہیں فاسٹ بالر کی, میرا خیال کہ راحت از آئی تھنک از ویری یوزفل بالر, لیکن ہی ڈڈ ناٹ بال ویئر ہی شوڈ بی بال. جیسے اس نے نیوزی لینڈ میں گیندیں کی ہیں, آئی تھاٹ ہی ڈڈ ناٹ پٹ دا بال آن دا رائٹ ایریا. باقی وہاب ریاض کو ہی واز تھنکنگ مور آف اے پیس دین تھنکنگ کہ کس کہاں پہ میں نے بال پھینکنا ہے. آئی تھنک دیٹس وے 6 باؤنسر مار دیتا ہے. یہ چیزیں مکی آتھرو کو. اچھا آپ کے خیال میں راحت اچھے لائن پہ بال نہیں کرتا؟ نہیں کیا اس میچ میں, نہیں کیے. وہاب ریاض صرف رفتار کی طرف جاتے ہیں, جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. عامر چونکہ ایک لمبے عرصے کے بعد واپس آئے ہیں, یہ بہت ویل. دیکھیں اس نے ہمیشہ بریک تھرو سے نہیں کیا نارملی موسٹ آف دا ٹائم. تو بات ساری میں یہ مدثر نظر صاححب کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کہ اگر وہ کسی بھی گیند باز کے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں گے تو کس حد تک آپ اس کو وزن دیں گے؟ میں وزن دوں گا اس کو. انہوں نے کہا جی ہمارے بالر فٹ نہیں ہیں. وہ یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ وہ فٹ ہیں, میں تو اس چیزوں میں انوالو نہیں ہوں. کہ 1-2 فٹ ہیں, یہ دیکھیں اس کی بات میں اس لیے ہاں بھی وزن ہے, لیکن میں تو نہیں کہہ سکتا نا. الیاس بھائی لیٹ می ایکسپلین. یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. دیکھیں فٹنس تو بیٹنگ رن میں بھی ہے لوگوں کی. سن لیں 2 ٹیسٹ میچز میں آپ نے اپنے 5 فاسٹ بالر چینج کر دیے. ہاں
واٹ واز دا ریزن؟ یہ فٹنس کی جو بات کر رہے ہیں کہ آپ ورک لوڈ کو نہیں وین محمد عامر اسٹارٹس ہز بولنگ اور وہ پہلے اسپیل میں 3 یا 4 اوور کرتا ہے, تو ڈو یو تھنک سو کہ دنیا کے جتنے بڑے بالر ہیں ان سے 3 یا 4 اوور کرتا ہے؟ ایٹ لیسٹ 6 to 7 overs. یو آر ایکسپیکٹنگ ٹو بول ایٹ لیسٹ 7 overs, you know. اسی لیے تو میں نے اس کی کیا وجہ ہے خان صاحب, آپ کے خیال میں ورک لوڈ شیئر نہیں ہو رہا تو اسپیل چھوٹے ہو رہے ہیں؟ نہیں, آپ نے 8 بجے میچ شروع ہوا اور 9:15 بجے یاسر شاہ بالنگ کرنے آ گیا. وہ اس لیے ایک اور بھی چیز ہے نا خان صاحب. نہیں خان صاحب, میرا ایک آپ سے بھی وہی سوال, آپ کے خیال میں یہ جو ورک لوڈ شیئر نہیں ہو رہا اس وجہ سے جو اسپیل ہے اس کی تعداد جو ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ سکڑتی جا رہی ہے؟ نو, آئی تھنک کہ کیپٹن and the sport staff should given a mandate to the fast bowler کہ look, اگر شروع جب میچ ہوا ہے تو you have to bowl 6 to 7 overs. اگر آپ نہیں کریں گے تو it means کہ آپ ایڈڈ پریشر اپنے اس بالر پر ڈال رہے ہیں. اس نے 41 overs کر دی ہیں اس ٹیسٹ میچ میں پہلی اننگ میں. تو حافظ صاحب, آپ کا مین سٹرائک بالر جو ہے جب 41 اوور کر لے گا تو وہ تو اپوزیشن اس کو ہر طرف کھیلنے کی عادی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, they'll be used to. آپ کے خیال میں یہ خود یہ ذمہ داری ان کے ابھی آپ نے مچل سٹارک کی بات کی, آپ نکال کے دیکھیں کہ how many overs has this board, 147 اوور کیے انہوں نے. وہ تو 43 میں سے 13 اور 15 اوور خود کر گیا تھا. 1/3 بولنگ اس نے کی تھی پہلی اننگ میں 43 میں سے 15 اوور اس کے تھے. بالکل. اچھا, آپ کے خیال میں واقعی یہ جو ورک لوڈ شیئر کرنے کی بات ہے, یا اس کے ساتھ ساتھ جو اظہر خان صاحب نے جس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ بالرز کے اوپر ڈالنا پڑے گا کہ اگر آپ 6-7 اوور کا اسپیل نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ فائدہ نہیں ہے. میں دیکھو, ایک صرف یہی نہیں ہے کہ آپ 6-7 اوور کر رہے ہیں کرنے کے لیے, آپ یو ہیو ٹو بال لینتھ اینڈ ڈائریکشن, آپ کو یو ہیو ٹو پٹ آن دا رائٹ پلیسز. 7 اوور میں بھی کر لوں گا, آپ بھی کر لیں گے, لیکن یو ہیو ٹو پٹ اٹ آن دا رائٹ پلیس, رائٹ اسپاٹ. بیٹسمین کو کھلائیں آپ. بات ساری یہ ہے. دیکھیں ابھی جسٹ دا بگننگ آف اٹ, میں تو یہی ہوپ کروں گا ایز اے کرکٹر کہ اگر یہ جو ہم نے آج میچ ختم ہوا ہے کہ وی کیری آن فرام ہیئر. نہیں الیاس بھائی, ہم قطعاً اس بات کو کرٹیسائز نہیں کر رہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ جب آپ کی بالنگ 20 وکٹیں نہیں لے گی, آپ اپوزیشن کو کارپٹ پر نہیں گرا سکتے. وہ تو ایوری باڈی نوز کہ یو ہیو ٹو گیٹ 20 وکٹس. ہمارے پاس سب سے بڑی انفارچونیٹ تھنگ یہ ہے کہ ہمارے پاس اس وقت وی ڈو ناٹ ہیو اے ڈیسنٹ آف اسپنر. اس سے آسٹریلین وکٹ میں بھی بہت فرق پڑتا ہے. اچھا جی خان صاحب, مچل سٹارک نے پہلے اننگز میں جو یہ والی اننگز ہے اس میں اس نے 38 اوورز کیے ہیں, 38 اوور, اور 42 اوور ہیزل ووڈ کے ہیں, اس نے بہت 33 اوور برڈ کے ہیں, اور ان کے اسپنر نے 29 اوور کیے ہیں اس اننگز میں. دیکھیں مچل سٹارک نے جو رسپانسبلٹی لی وہ یہ تھی کہ اس کا کیپٹن جو یہ سمجھ رہا تھا کہ ہی از دی اسٹرائک بالر, ہی از دی مین بالر, اور پہلی اننگز میں اس نے کیے ہیں 18 اوورز مچل سٹارک, اور ہی واز لوکنگ فار اے بریک تھرو. اور اسد شفیق کو جس بال پہ اس نے آؤٹ کیا ہے, آئی تھنک دیٹ واز دی ٹرننگ پوائنٹ. بہت اچھا ہے, ہینڈل پر لگ کے اوپر. ایک اور انہوں نے خود بھی کہا کہ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ اس قسم کا آئے گا. ایک اور چیز ہے نا, دیکھو میں ٹھیک ہے اچھا کرکٹر ہو برا کرکٹر ہو جو بھی ہے, I also believe little bit in luck. Luck favor کرتی ہے. اگر وہ گیند پڑا ہے اسے نہیں, لک فیور بھی کرتی رہی ہے نا, کیچز بھی تو ڈراپ ہوئے نا, ایسا نہیں ہے. لیکن میں بات کر رہا ہوں, دیکھو لک, اگر یہ گیند کہیں اوپر نہ کہ اوپر سے چلا جاتا, اس گیند کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہاں میں اس گیند کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. پاکستان کو لیکن بات یہ ہے کہ بات ساری یہ ہے کہ کس وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. دیکھیں اسمتھ کا کارڈ بینڈ ہوا, کچھ نہیں پتا چلا. بات ساری یہ لک مسٹ does play a big role in life, in everything. حافظ صاحب, آپ جو اصل چیز جو ہے نا, یہ اب ہسٹری کا ایک حصہ بن گیا میچ. Now the next game is a new game, a new day, a new venue, second test match. You have to start from the scratch. اور کیا آپ کے پاس جو مائنڈ سیٹ آپ لے کر آ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ یہی تینوں فاسٹ بالرز کھیلیں گے؟ دیکھیں there is no choice for them. Are they going to bring back سہیل خان اور عمران خان؟ عمران is out of contention. اب
तीनों लेफ्ट आर्मर का एक ट्रेडिशनली जो स्टाइल है वो है बॉल पिचिंग ऑन मिडल एंड लेग गोइंग इनटू द फर्स्ट स्लिप, वो बाहर जा रहा है, अंदर तो आ ही नहीं रहा। तो अब आपने जब इतनी लंबी बैटिंग कर ली है इन तीनों पेसर्स के अगेंस्ट, तो आपको उनकी लेंथ का, उनकी डायरेक्शन का और ज्यादा मच इजियर हो जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजहर खान साहब। मोहम्मद इलियास साहब, आप तशरीफ लाए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको नई जिम्मेदारियां मुबारक हो और उम्मीद है कुछ आप बेहतरी होगी निचली सतह। मैं आपको एक बात बता दूं जाते जाते, that budget have been approved for school and club cricket, and from maybe end of January or early February you will see some school of cricket to start with and then club cricket. Very good, excellent. बजट पास हो गया, बजट पास हो गए, बजट बहुत बहुत शुक्रिया। बजट पास हो गया जी। स्कूल और क्लब क्रिकेट की चैम्पियनशिप शुरू हो रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम। ये लगभग 7-8 माह से ये एक्सरसाइज चल रही थी, जिसको इनिशिएट किया था गालिबन चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने, और उसके बाद फिर जो क्रिकेट बोर्ड की निचली सतह की इसमें इस मामलात को चलाने वाले हैं उन्होंने इसको लिया, और जिम्मेदारियां अब इस वक्त डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट जो कि एजाज सैयद साहब हैं, गालिबन इलियास साहब के बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनके पास हैं। देखते हैं जी क्या होता है। लेकिन बड़ी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान ने खेली है, इससे ज़्यादा अच्छी क्रिकेट खेलने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिर्फ मैचेस हारने नहीं है, अच्छी क्रिकेट के साथ साथ जीतना भी ज़रूरी है। जीतेंगे तो ज़्यादा तारीफ होगी और ज़्यादा नाम बनेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान गेम बीट की पूरी टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सा ख्याल रखेगा। अल्लाह ने के बाद।